بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی پوسٹ نمبر 2، عنوان کوتب مشتری۔ کوتب مشتری کے مصنف ملا وجیح ہیں۔ کوتب مشتری کی ہیئت مثنوی کی صورت میں ایک داستان ہے۔ کوتب مشتری کا سن تصنیف 1018 ہجری بمطابق 1609 عیسوی ہے۔ کوتب مشتری کلی کوتب شاہ کی فرمائش پر تحریر کی گئی۔ کوتب مشتری کا موضوع ہے کلی کوتب شاہ اور رقاصہ بھاگمتی کی عشقیہ داستان۔ یہ وہی رقاصہ بھاگمتی ہے جو کہ ہندو تھی اور کلی کوتب شاہ سے شادی کے بعد حیدر محل کے خطاب سے سرفراز ہوئیں اور اسی حیدر محل کے نام پر ہی حیدرآباد شہر آباد کیا گیا تھا۔ کوتب مشتری کہ اگر کرداروں کا جائزہ لیا جائے تو اس کے جو کردار ہیں ان کے نام سیاروں کی مناسبت سے ہیں، جیسے مشتری، اتارد، مریخ وغیرہ۔ یہ داستان 12 دنوں میں لکھی گئی اور اس میں 12 کردار ہیں۔ کوتب مشتری دریافت کی مولوی عبدالحق صاحب نے اور اس کا مقدمہ بھی انہوں نے لکھا اور اس کو مرتب بھی انہوں نے کیا۔ مولوی عبدالحق صاحب نے مثنوی کوتب مشتری کو 1938 میں مرتب کیا۔ اب دیکھتے ہیں مثنوی کوتب مشتری کا خلاصہ۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم کوتب شاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ دعاؤں کے بعد شہزادہ پیدا ہوا جس کے حسن اور بہادری کی دھوم مچ گئی۔ ایک رات شہزادے نے خواب میں ایک شہزادی کو دیکھا جس پر دل و جان سے وہ فدا ہو گیا اور ہر وقت مغموم رہنے لگا اور رونے لگا۔ بادشاہ کو معلوم ہوا تو بہت پریشان ہوا اور شہزادے کے لیے کرناٹک، گجرات، چین اور ایران کی دوشیزاؤں کو جمع کیا، لیکن شہزادہ پر کسی کا جادو نہ چلا۔ بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا تو شہزادے نے اپنے باپ بادشاہ کو سارا واقعہ سنا دیا۔ اب تو بادشاہ کو فکر دامن گیر ہوئی۔ اس نے مشورہ کے لیے اتارد کو طلب کیا۔ اتارد اپنے زمانے کا لاسانی مصور تھا اور جس کا مشغلہ خوبصورت عورتوں کی تصاویر جمع کرنا تھا۔ تو بادشاہ کی بات سن کر اتارد نے اس وقت دنیا کی حسین ترین دوشیزہ بنگالے کی شہزادی مشتری کی ایک تصویر دکھائی۔ بنگالے کی شہزادی مشتری کی ایک بہن زہرہ بھی تھی جو حضرت داؤد سے زیادہ خوش الحان تھی۔ جب تصویر شہزادے نے دیکھی تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی خوابوں کی شہزادی ہے اور خوابوں کی پری ہے۔ اب شہزادہ اور اتارد سوداگر بن کر سفر پر روانہ ہوئے۔ کہیں پہاڑ جیسے اژدہوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو کہیں پر کسی جادوگر سے، کہیں پر کسی بادشاہ سے۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک راکشس رہتا ہے۔ وہاں پر قلعے کے قریب وہ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ اس کا نام مریخ خان ہے اور اس کے باپ کا نام اسد خان ہے اور اسد خان وزیر اعظم تھا سرطان خان کا۔ تو مریخ خان ان کو بتاتا ہے کہ خواب میں اس نے ایک پری دیکھی جس کا نام زہرہ ہے اور جو بنگالے کی شہزادی ہے۔ وہ اس کی تلاش میں نکلا تھا کہ اس راکشس نے اس کو پکڑ لیا۔ اب مشتری کی بہن زہرہ کو مریخ خان تلاش کر رہا تھا جبکہ مشتری کو کوتب شاہ تلاش کر رہا تھا۔ تو کلی کوتب شاہ نے راکشس کا مقابلہ کیا اور اسے مار دیا۔ پھر وہ دونوں سفر پر روانہ ہوتے ہیں، بلکہ تینوں اتارد، مریخ خان اور کلی کوتب شاہ پھر سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ قلعہ گلستان میں پہنچتے ہیں جو پریوں کا علاقہ ہوتا ہے۔ یہاں پر مہتاب پری شہزادے پر عاشق ہو جاتی ہے اور شہزادہ اسے راکشس کو ہلاک کرنے کا واقعہ بتاتا ہے تو وہ خوش ہوتی ہے کہ اب وہ بھی آزاد ہو گئی ہے، اور اسی طرح پھر وہ عیش و عشرت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران اتارد کوتب شاہ سے اجازت لے کر بنگالے کی طرف پہنچتا ہے اور شہزادی کے محل کے قریب مصوری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ اتارد کی مصوری کی دھوم پورے ملک میں مچ جاتی ہے
اور شہزادی بھی اس کی دھوم سن کر اس کے چرچے سن کر اس کو اپنے محل بلواتی ہے اور محل پر مصوری کرواتی ہے۔ ایک دن شہزادی اتارد کے پاس ایک شہزادے کی تصویر دیکھتی ہے اور وہ اس پر مر مٹتی ہے، تو اتارد شہزادی کو بتاتا ہے کہ اس کا نام کلی کوتب شاہ ہے اور اس پر ایک پری مہتاب جو ہے عاشق ہے۔ تو شہزادی مغموم رہنے لگتی ہے۔ پھر اتارد اسے کہتا ہے کہ میں شہزادے کو بلوا لوں گا۔ وہ ایک آدمی کو بھیج کر شہزادے کو بنگالے بلوا لیتا ہے۔ شہزادی مشتری اور شہزادہ کلی کوتب شاہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ شادی کرنے کے بعد کلی کوتب شاہ کے والد اپنے بیٹے کو اپنی سلطنت عطا کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف مریخ خان بھی زہرہ سے شادی کر کے بنگالہ کا بادشاہ بن جاتا ہے۔